رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو میں جو ہم قرآن کا فلسفہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمام چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف صرف اچھائی منسوب کی جا سکتی ہے اور اللہ کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے جو میں آپ کے سامنے آیات رکھ رہا ہوں اس کا ترجمہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی آیت سورہ نمبر 10 آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 30، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر اگلی سورت سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ پھر سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، سورہ نمبر 30 ورس 41، اس میں اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اب اس کے آگے جو میں آپ کو تمام 5 آیاتیں دکھاؤں گا اس میں یہ ثابت کروں گا کہ عام بات کرتے ہوئے بھی، دوسری بات کرتے ہوئے بھی، یہ ڈائریکٹ نہیں اللہ بتا رہا کہ میری طرف سے اچھائی ہے برائی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بات بھی کر رہا ہے تو اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرے گا، برائی کو اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ جیسے کہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53، جس میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئے ہیں، اللہ کی دی ہوئے ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بس پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 36، اور جب ہم یعنی اللہ لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کی نعمت، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے، اب لوگوں کی طرف منسوب ہو رہی ہے، تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83، اور انسان پر جب ہم اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 50، بلکہ آیت نمبر اس سے پچھلی والی آیت 49، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی کہ اللہ نہیں پہنچا رہا ہے، بس یہ نہیں کہا کہ اللہ پہنچا رہا ہے، بس کہا اسے اگر تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 51 اسی صورت کی، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اللہ کی طرف منسوب، لیکن جب اسے مصیبت پڑتی ہے، اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ دیتا ہے مصیبت۔ اسی طریقے سے آخری آیت سورہ نمبر 42 آیت نمبر 48، جس میں اللہ کہتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکر۔ تو یہ فلسفہ قرآن کا آپ نے دیکھا، مختلف صورتوں سے آپ کو دکھایا میں نے کہ قرآن میں فلسفہ ہے کہ اچھائی اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، برائی اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی، اور یہ چیز ہم لوگ فطرت میں اپنے ارد و گرد نیچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کا نظام ہے، درخت، دریا، سمندر، تمام ہمارا کرۂ ارض، آگے جو ہمارا سارا نظام شمسی بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی یعنی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ انسان کرتا ہے، گندگی انسان ڈالتا ہے، فساد انسان کرتا ہے، کرپشن انسان کرتا ہے، ساری جو یعنی خرابی انسان ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اس فلسفے کا ایک فائدہ یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کا، کہ انسان ہر وقت جو ہے اپنی سیلف امپرومنٹ میں گزار سکتا ہے، کیونکہ جب وہ دوسروں پر الزام نہیں ڈالتا، اپنی طرف الزام لیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے روز بروز، جیسا کہ قرآن میں دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خود اپنے اوپر اعتراف کرنا کہ میں ہی غلط تھا۔ تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر، اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے مختلف صورتوں سے مختلف جگہوں سے دکھایا کہ قرآن کے اندر ایک مستقل مزاجی ہے، اپنے آپ سے ٹکراتا نہیں، خدا کی طرف سے ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے کہ قرآن کے اندر ایک میسج، ایک پیغام کنسسٹنٹلی قرآن کے اندر دہرایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے کہ میں مسلمانوں، غیر مسلم بھی، خاص طور پر مسلمانوں سے چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کو روز اس طریقے سے میں دکھا تو رہا ہوں، لیکن چاہیے کہ روز وہ خود بھی قرآن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا حصہ کم از کم روز پڑھیں، تاکہ یہ فلسفے ان کے دماغ میں بار بار ریفریش ہوں۔ ریفریش ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک شخص جو ہے پیاسا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک فلاں جگہ پانی ہے، اس رستے میں جا رہا ہے، اس کے لیے سفر آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص کو پتہ ہی نہیں، وہ پیاسا ہے کہ پانی کدھر ہے، اس کے لیے تو بڑی پریشانی ہوگی۔ اس طریقے سے قرآن وہ روشنی ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا زندگی میں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلیں آئیں گی،
جب آپ کو یہ فلسفے پتہ ہوں گے، بہت سارے اور فلسفے بھی ہیں وہ جو ذہن میں ہوں گے، تو یہ سفر آسان ہو جائے گا اور تکلیف بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو سفر گزارنے کے لیے، اور یہ روشنی کی طرح آپ کو راستہ بھی دکھائے گا. تو یہ آپ خوشی ہو غمی ہو ہر چیز میں آپ کو یہ صحیح راستہ دکھائے گا اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ سفر. تو میں چاہتا ہوں مسلمان ڈیلی کنیکٹ کریں. میرے اس طرح بتانے سے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ واٹ یو آر مسنگ آؤٹ آن، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں اور یہ فلسفے خود آپ کے ذہن میں روز ریفریش ہوتے رہیں. تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کو روز پڑھنا چاہیے، اور غیر مسلم ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو اس بات کی یقین دلوانا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے لیے میرے دوسرے چینل پہ، جو کہ میری اس چینل کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا چینل، اس میں ایک ایک لفظ کو لغوی موضوع، عددی موضوع، لنگوسٹک میریکلز کے ذریعے دکھا رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو پرکھ رہا ہوں کہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں استعمال ہوا نہیں ہوا، بالکل تفصیل میں جا کے آپ اس میں جا کے انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا قرآن اللہ کا کلام ہے. اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق دے اور یقین دے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.